ایمان اگر حقیقی ہوگا عمل صالح لازماً پیدا ہوگا. ممکن نہیں ہے کہ ایمان حقیقی ہو اور پھر عمل درست نہ ہو. کیسے ممکن ہے؟ اس ایمان کی پھر دو دھیلے کی قیمت نہیں جس کی بنا پر انسان کا عمل درست نہ ہو سکے. بہت سی احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ غلط اعمال کی بنیاد پر ایمان کی نفی مطلق کی گئی. ایسی شدید حدیث بھی ہے، واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ کانپ گئے، لرز گئے. پوچھا من یا رسول اللہ، حضور کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ جواب سنیے، غور سے سنیے. فلاں شخص الذی لا یامن جوارہ بوائقہ، وہ شخص کے جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے. کسی گناہ کبیرہ کا ذکر یہاں نہیں ہوا ہے، زنا کا نہیں ہے، چوری کا نہیں ہے، ڈاکے کا نہیں ہے، شرک کا نہیں ہے. کس چیز کا؟ ایک انسان کج خلق ہے، بد خلق ہے، اس کی ایذا رسانی ہے، پڑوسی کو تنگ کرتا ہے، پریشان کیے رکھتا ہے، پڑوسی خائف رہتا ہے، پتہ نہیں کس وقت کیا گزرے گی. تو وہ شخص مومن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے. ایک اور حدیث کہ جس کو حضور ہر خطبے میں دہراتے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو طویل عرصے تک 9-10 برس تک حضور کے ذاتی خادم رہے، وہ یہ گواہی دیتے ہیں. انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، شاذ ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، ہمیں خطبہ دیا ہو اور یہ الفاظ اس خطبے میں شامل نہ ہو. وہ کون سے الفاظ؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. جس شخص میں امانت داری کا وصف نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس شخص میں ایفاء عہد کا مادہ نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں. کتنے کیٹیگوریکل ہیں یہ. تو ایمان اصل میں ایک ایمان قانونی ہے، اقرار باللسان. اس ایمان کی بات ہم یہ نہیں کر رہے. یہ تو جب پھر ہمارا جو ہے اس منتخب نصاب کا دوسرا حصہ آئے گا وہ ایمانیات کے مباحث پر ہوگا. اس کے شروع میں پھر ہم ایمان کے بارے میں باتیں کریں گے. ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کی اقسام کیا ہے، ایمان کے درجے کیا ہے. اور پھر یہ کہ وہ حصے پڑھیں گے قرآن کے جس میں ایمان کا سنتھسس، ایمان کے لیے استدلال کس طور سے قرآن مجید ایمان کی دعوت دیتا ہے. اس وقت تو جو ہم سرسری بات کر رہے ہیں کہ ایک قانونی ایمان ہے اقرار باللسان. کوئی ہندو، کوئی سکھ، پارسی، عیسائی ابھی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہو گیا. اقرار باللسان کا تعلق اسلام سے ہے، تصدیق بالقلب کا تعلق دل سے ہے، وہ ہے اصل ایمان. اور جب دل میں ایمان پیدا ہو جائے، یقین کی کیفیت ہو جائے، پرسنل کنوکشن ہو جائے، تو انسان کے اعمال جو ہے وہ قلب کے تابع ہوتے ہیں.